اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ حشر دی آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھنے شرف حاصل کرتے ہیں اس میں سے عذاب واسطے سارے سوات یہ آیت مجیدہ اگرچہ ایک خاص مقام کے ناظر ہے لیکن علماء نے فرمایا کہ پورے دین اگر بیان کرنا ہوئے تو ایک آیت کیتا جا سکتا ہے تو وہ یہ آیت مجیدہ ہے جناب نے سامنے نہ پڑھی یہ آیت مجیدہ کا آخری حصہ یہ سورہ مبارکہ حشر 28ویں پارے کی 7 نمبر آیت مجیدہ اس 7 نمبر آیت مجیدہ کا آخری حصہ آخری حصہ جہاں آخری حصہ ہے اگر تسی بخاری شریف دیکھو گے یا کوئی حدیث کی کتاب دیکھو گے تو وہ سر وقت پہلے آیت کا ایک حصہ لکھا ہے ہر حدیث کے پہلے اگر حدیث کسی نے دیکھو تو بخاری شریف کے پہلے یہ آیت مجیدہ آخری حصہ اتنی یہ باقاعدہ خاص مقصد واسطے جن کے لیے خیبر میں فتح ہو گیا اتنے رستے دے یہودیاں نے مروب ہو کے سرکار دو عالم کو ڈر کے اللہ نے ایسا انتظام کیا انہوں نے ذہن کے حضور کا روک پایا کہ انہوں فتح دی زمین خود بخود حضور کے سامنے پیش کی وہ جی فتح دی زمین انہوں نے پیش کی انہوں مال فیل دی کہ جڑا 40 دن کی جنگ تو بعد تھوڑا کسی کارنامہ کیتا ہے یا زیادہ کیتا ہے جڑا اتھوں کسی حصہ ملیا ہے انہوں مال غنیمت ہے وہ جڑا مال غنیمت والے پیسے نے وہ نے اور جڑا فدق والے پیسے نے یا فدق والی زمین جائیداد ہے وہ اور جس طرح خمس کے صدقے فرق ہوتا ہے ان پیسے ہی نہیں لیکن خمس بھی پیسے ہی نہیں تو صدقہ بھی پیسے ہی نہیں اگر 1000 روپے خمس ہو گئے تو 1000 تو پوری قیمت 1000 ہی اگر وہ صدقہ ہو گئے تو پھر بھی 1000 ہی لیکن وہ کدھر جائز ہو جاتا ہے کدھر ناجائز ہو جاتا ہے کدھر وہی پیسے حلال ہو جاتے ہیں کدھر وہی پیسے حرام ہو جاتے ہیں یعنی حلال حرام کا فرق ہو وہ جڑے 39 دن 40 دن یا کوئی مہینہ بھی لکھتا کسی جنہیں دن جنگ ہوئی سی جنہیں بندیاں کے بچے شمولیت اختیار کی انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ مال غنیمت ایک تھوڑا حصہ جڑا رستے دیا یہودیاں نے مرعوب ہو کے حضور تو ڈر کے اللہ نے روک پا دیتا انہوں نے حضر نہ تھی انہوں نے فدق دی ساری جگیر ہے وہ حضور نے آپ پیش کی ہے اللہ اس آیت مجیدہ دسنا چاہتا ہے کہ تسا صرف مال غنیمت تے نظر رکھنی ہے فدق دی جاگیر تے نظر نہیں رکھنی وہ دی بچی خیال کے کائنات نے بند کر دیتی کہ جس پر تمہارے گھوڑے نہیں دھوڑے جس پر تمہارے اونٹ نہیں دھوڑے یعنی یہ لفظ میں قرآن حکیم دے کہ من خیر والا رکاب ہے جس پر تمہارے اونٹوں نے کوئی کام نہیں کیا تمہارے گھوڑوں نے کوئی کام نہیں کیا یعنی تسا کوئی محنت کو نہیں کی تسا تھوڑی بہت محنت کی ہے کہ وہ خیبر چ کی اور بندے چپ کر کے آنے پہ خیبر چ کنی کو کسی محنت کی وہ تمہیں میں ایک مثال دے دوں جہے بندے ایسے مجلس جا کے بیٹھے نے وہ اتنے نعرہ نام ہی مارن آ کے یا سلوات نام ہی پڑھ اٹھ کے نہ کھڑے ہوں بہت زیادہ داد نام ہی دیں وہ کروں ٹر کے اتنے آئے نے یہ محنت ہے نا مجلس سے جائے جنہیں بندے کروں چل کے مجلس سے جائے نے تھوڑا فرق انہیں کیتا ہے تھوڑی محنت کیتی ہے کچھ انہیں کسب کیتا ہے یعنی اٹھے نے ٹرے نے طہارت کیتی ہے یا کپڑے بدلے نے تھوڑے جہاں آئے نے موٹر سائیکل تے آئے نے تیل بھی پوایا کچھ خرچ بھی کیتا ہے جو پیدل آیا تو لتاں نال کچھ کیتا ہے اتنے آ کے کھ بھی نہ کرے اللہ اجر ضائع نہیں کرتا چونکہ ایک نیکی شامل ہو گیا نا جی بندہ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا اس طرح تسی یہ محسوس نہ کرو کہ خیبر چ کنے کی کیتا سی کہ نہیں سی کیتا وہ جنہیں گئے سن نا خیبر جنہیں گئے سن انہوں نے مال غنیمت سب نہیں ملے کیونکہ ایک جنگ صرف ایک خیبر تھی جی خالق نے پہلے اعلان کیتا سی کنا عرصہ پہلے کیتا سی اور جنگ دا اعلان نہیں کیتا وہ فتح دا بھی اعلان کیتا تو میری فتح دا اعلان نہیں کیتا مال غنیمت دا بھی اعلان کیتا
کہ فتح بھی ہوئے گی، مال غنیمت بھی ملے گا، بھوکے رج جان گے، غریب امیر ہو جان گے، چھوٹے بڑے ہو جان گے، غیر ذمہ دار ہو جان گے، کوئی کمی چودھری ہو جان گے، چھوٹے بندے بڑے ہو جان گے۔ اتنا مال غنیمت یہودیاں جہاں لٹیا لوگوں کا اللہ فرمایا تھوڑے گھر تقسیم کر دیں۔ وہ مال غنیمت اللہ فرمایا جہاں کوئی آیا ہے، گھوڑے تے آیا ہے، پیدل آیا ہے، اونٹ تے آیا ہے، جہاں شامل ہے نا وہ خیبر دے ان ضرور ملے گا۔ وہ جہاں رستے آیا یہودیاں خود نبی کو پیش کیتا ہے، وہ مال فیب ہے۔ وہ دے متعلق خالق نے فرمایا وہ جو مال ہے نا اہل القریٰ، ان گاؤں والوں نے جو خود دیا ہے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، یا اللہ کا ہے یا اس کا رسول کا، وہ قربا کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مسافروں کو دیں، وہ اللہ کے رسول کا کام ہے۔ تو ادھر میں مثال میں واضح کر دینا، ایک بندہ 1,00,000 روپے دی کاپی کھولے، وہ جو 1000 دے نوٹ 1,00,000 روپے وہ کسی نے دین لگے، وہ 30,000 کسی نے اگر دے چھڑے مثال کے طور پہ، وہ کے وہ 30 تے نظر کرے۔ ہوں اتنے صورتحال کی بنی، لوگ جہاں 30 لیندے نہ پے انہوں تے نظر نہیں، پچھلے تے نظر یہ کوئی پچھا کنے بچے نے، حالانکہ چاہیے یہ بھی کہ تینوں 30 دینا تو لے، تینوں 20 دینا تو لے، وہ پچھلی کاپی تے نظر جڑی ہے نا، میرے خیال ہاں بندہ سمجھ گیا کہ ساڈا تقریباً یہی صورتحال ہے ساڈی کہ اسی بھی جڑا وصول پہ کرنے ہیں وہ تے نظر نہیں، وہ جی پچھلی ہے۔ مہربانی میرا خیال ہر بندے کا چہرہ دستا کہ گل میری پہنچ گئی، وہ جی 30 لے کے 20 لے کے تے پچھلی کاپی تے نظر بندہ کرے تے بندہ انہوں آکھے بھائی جی تمہیں یہ نہیں دینے نا، جہاں تمہیں دینے یہ لو، ادھر دھیان نہ کرو۔ اللہ فرمایا جہاں غنیمت مل جائے نا انہوں ہی غنیمت سمجھو، فائدہ کا دھیان نہیں کرو۔ بہت شکریہ، یہی گل وہ آخر تے جڑی میں آیت پڑھی شاہ رسول میں کہاں پڑھیا تاکہ پتہ لگ جائے کوئی یہ نہ کہ اتوں کی آیت اتنے فٹ کر دیں، اتوں کی اتنے فٹ کر دیں۔ یہ سارے تقسیم کرنے تو بعد میرے خالق نے فرمایا ہوں سنو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جہاں سے رسول منع کرے اس سے باز آئے۔ جتھے نبی روکتا ہے اتھے رکنا ضرور ہے، تے جو دین اور لینا ضرور ہے، یہ نہیں دین ہے۔ اگرچہ آیت فدق واسطے اور مال غنیمت کی تقسیم واسطے آئی ہے، لیکن علماء تمام شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ اس آیت وچ ہی پورا دین ہے، چونکہ پورا دین ہے ہی اے جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ خطابت کے انداز ہوتے ہیں۔ ہوں دوجا پاسا میں پلٹا کے جی میں سموسے کرنے والے ایک سیک لگ جاتا ہے پھر پلٹا کے دوجے پاسے لواتے ہیں۔ ہوں میں اس خطابت میں الٹا کے ایک گل بیان کرنے لگا، جو رسول دے وہ لے لو اور جہاں سے رسول منع کرے وہاں سے رک جاؤ، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اچھا ہوں الٹا کے پیش کرنا، رسول دے تے جڑا وصول نہ کرے وہ بھی بے دین۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ تے جتھوں رسول روکے اتھے بندہ رکے نہ وہ بھی بے دین۔ یہ مطلب دین نہیں ہے جو رسول دے وہ لے لو، جتھوں رسول منع کرے اتھوں باز آ جاؤ۔ میرے محترم سامعین، میرے سامنے اتنے اہل سنت دوست بٹھا دیو، دیوبندی دوست بٹھا دیو، اہل حدیث دوست بٹھا دیو، روڑا ہی کوئی نہ، روڑا ہی کوئی۔ میں اطمینان نال انشاءاللہ بغیر کسی خوف و خطرے تو پڑھا گا، تو سارے بالکل نہیں محسوس کرنا، پوری دنیا تے متفق گلا کرنے کا میں تقریباً آتی ہے۔ ویسے مسلک تو میرا اپنا ہے، لیکن میں کوشش کرنا کہ دلائل نال گل کیتی جائے، انج نہ کیتی جائے جی میں پی ٹی آئی تے نون لیگ والے پہ کر، انج نہ کیتی جائے۔ مطلب آرام نال گل بھی ہو سکتی ہے، تسلی نال بھی ہو سکتی ہے، دلائل دیتے جا سکتے ہیں، ایک دوجے کے نام پوچھے رکھنا تو نہیں نا سیاست ہوتی، لیکن اتنے سارا پاکستان مولا جٹ بن گیا۔ اتنے یعنی دلائل والی گل مک گئی، اتنے گل ایسی کی جاتی ہے کہ بندہ ایک مہینہ سو نہ سکے، ایسی بھڑی گل کی جاتی ہے۔ میرا خیال مخالفت بھی کرنی ہو رہی تو کسی نے دلائل گل کرو، جہے نقائص نے دسو کہ تہاڈیاں پالیسیاں اے غلط سن تے اے ملک کو نقصان ہے، اساں اے پالیسیاں دینیاں نے تے اے ملک کو فائدہ دینا، گلاں کرن والیاں اے نہیں یار۔ گلاں کرنی حزب اختلاف کا دس ہوتا ہے، حزب اختلاف کا مطلب صرف اینا ہوتا ہے کہ انہاں بچہ تے بہ جو جیڑی گورنمنٹ غلط پالیسی بنائے وہ حمایت مت کرو تے آکھو غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس واسطے نہیں، ساڈے واسطے غلط ہے، ملک دے مفاد وچ نہیں۔ وہ تنقید کرے اس گل تے جڑی گورنمنٹ ٹھیک نہ کرے، ہوں وہ پرلے پاسے کو بوے دیتا ہے، اس بے اختلاف کو بوے دیتا
یہ ہٹ جاتا ہو اختلاف بنے نہیں چاہتا وہ مینو دیو تیتری جس میں اختلاف ہونی نہیں چاہیے میرا خیال ہے ہونی چاہیے جس میں اختلاف کے بڑے فائدے ہوتے ہیں تھی ایسائمن لگا ہے اور دھوپ ہی تھے آتی ہے جے کوئی بندہ آکھے یار ایک چھوٹا جہا سائیکل ہوتا ہے کہ اتنے پا چڑھ دے تیاری خالی جگہ پہ یہ نہ ہوتی کیتی تو اس تنقید ہے وہ جگہ تو ٹھیک ہی کیتی جڑا کھپا پیا ہے اتنے تو فیس کچھ بندے سائے چ بیٹھے نے میں علی پور چٹھے کے علاقے مجلس بن گیا اتنے صاحبہ لگا سی تے تھلے اینی بھی چھاں نہیں سی کوئی کتنے سے یقین کرو سارے بندے دھوپے بیٹھے اتنے میں تو پھر دیکھا میں بندے وہ اتنے کر کے بیٹھے سارا صاحب تو اچھا لگا سی اب ایسی سوٹ ایسے رکھتے لگا سی میں کیا اگلے سال بانیاں میرے سن میں نے ایک دن پہلا سدیا جی کہدے واسطے میں دسا گا میں ٹینٹ کتنے رہا یہ مطلب تنقید کی جا سکتی بڑے اچھے طریقے آئندہ ایسا نہیں ہوئے گا اتنے صورت مثبت بھی اس طرح ہی بن گئی ہے جنہیں سیاستدان وہ انہوں نے گالا کر دیں انہوں نے گالا کر دیں انہوں نے پٹھے نہ تر دیں انہوں نے پٹھے نہ تر دیں انہوں نے چور آن دیں انہوں نے چور آن دیں میرا خیال ہے کہ انہوں تنقید بھی کرنی ہوگی بہت اچھے طریقے ایسے طریقے نہ کرو بندے پڑھے لکھے تو لگنا یہ سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے جے جنہیں گھروں میں لڑائی انج لے آتی ہے کہ ہوں بندے مارن منان تے تیار ہوئے ہیں اللہ معافی دے اللہ رحم کرے اس میں اس واسطے میں عرض کی ہے کہ میں بغیر اختلاف تو گل کرنے کا پوری دنیا دے علماء فرماتے ہیں کہ دین اینا ہی ہے جو رسول دے وہ نہیں کر جتوں نبی منع کرے اتوں باز آ جائے نبی نے اس دین نو کائنات تے پھیلان واسطے اپنی زبان مقدس چوں دو چیزاں بیان کی تھیں یہ زبان ایک کی بطور دے بابے دی زبان ایک کی حسنین دے نانے دی زبان ایک کی قبلہ نبیاں دے نبی دی اور میں جب دعویٰ کر گیا کو بندہ تردید نہیں کر سکتا اے جدو حلی ہے نا یا قرآن نکلیا یا حدیث نکلیا بہت شکریہ پیغمبر دی زبان جدو حرکت ہوئی ہے یا بچو قرآن نکلے یا پکی حلی نے جدو حلی تو پھر اپنی خواہش نال نہیں حلی بہت شکریہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی یہ اپنی خواہش سے نطق بھی نہیں کرتا اس وقت بولتا ہے جب اس کی وحی ہوتی ہے یہ دا مطلب ہے میرا پیغمبر وحی نالی بولے ہے پاوے قرآن جاری ہوئے ہے شکریہ بچا ہے حدیث جاری ہوئی ہے قرآن اور حدیث انتہائی ضروری ہے میں پھر کہنا قرآن اور حدیث انتہائی ضروری ہے اور کسی صحابی کو کوئی پیمانہ نہیں سی تو ہون نبی وحی پہ بولتے ہیں یا ہون نبی قرآن پہ بولتے ہیں ہون نبی حدیث پہ بولتے ہیں زبان حدیثی اے بھی اس امین نے آپ ہی دسے ہے اینو قرآن سمجھے اینو حدیث سمجھے بہت شکریہ پیغمبر نے خود دسے ہے اے میری گل قرآن چ لکھ لو اے دوسری حدیث ہے مثلا ان میں اور واضح کر دینا قرآن دی تشریح دا نہ حدیث ہے کی میں اس کر بیٹھا قرآن دی تشریح دا نہ حدیث ہے حدیث نہ ہوئے تو قرآن سمجھ اتنی ہوں قرآن دی تشریح دا نہ حدیث ہے کمال ہے قرآن بھی اسے زبان چو نکلتا ہے حدیث بھی اسے زبان چو نکلتی ہے ہاتھ دے وے کہ جڑا اس زبان نو چوستا ہے وہ جدو بولے نہجر بنا کر نکلتا سبحان اللہ مولا تعالیٰ جزا دے دے بہت شکریہ کرنا میں عرض کی ہے کہ نبی نے ہی بولے نے تے قرآن پڑھے ہیں نبی بولے نے تے حدیث پڑھی تو دے ذریعے ہدایت ملی ہے وہ کیوں ایسا ہوا ہے وہ میں دسنا اے میرے ہاتھ چ قرآن ہے میں اعلان کر کے کہہ رہا دعویٰ کر رہا کہ یہ نماز دا ذکر ہے نماز دیا رکعتاں کنیاں نے یہ قرآن چ کوئی سویرے کنیاں رکھتا پڑھنیاں نے شام نو کنیاں عشاء نو کنیاں ظہرین نو کنیاں قرآن چ کوئی نہیں میں پھر پہلا کوئی نہیں اچھا رکوع وچ کی پڑھنا ہے سجدے چ کی پڑھنا ہے تشہد چ کی پڑھنا ہے نہیں وہ نبی دسنا اچھا قرآن وچ جڑی آیت بھی نبی دے منہ چوں نکلی تے جے نماز دی ترکیب پڑھنی ہے ترتیب پڑھنی ہے نماز دے وچ کی پڑھنا ہے سجدے چ کی پڑھنا ہے رکوع چ کی پڑھنا ہے الحمد ضروری ہے کہ نہیں باقی کئی صورت پڑھ سکتے ہیں کنی پڑھ سکتے ہیں یہ سارا کنے دسنا اسے نبی نے کہڑے جنہیں منہ سے قرآن نکلے میں بہت بڑی گل کرنا روزے کا ذکر قرآن چ موجود ہے
اکھ دا روزہ ہے، دل دا روزہ ہے، کان دا روزہ ہے، زبان دا روزہ ہے، کیویں کھانا ہے، کی کرنا ہے، درمیان کہڑی کہڑی شے حرام ہے، کہڑی کہڑی حلال ہے، یہ قرآن نہیں دستا. قرآن صرف روزہ دستا ہے تے باقی ساری تفصیل نبی دستا ہے. حج قرآن دستا ہے، طواف دے چکر کنہ نے قرآن نہیں دستا، صفا مروہ دی صحیح دے چکر کنہ نے قرآن نہیں دستا، کنکر کنے مارنے نے کتھے مارنے نے قرآن نہیں دستا. پھر عرض کر رہے ہیں وہ ساری ترکیب ساری ترتیب کدے کو پوچھنی ہے؟ رسول ثقلین کو. مولا تمہیں جزا دے. اچھا قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے، پھر بندے نبی کو جانتے ہیں کہ نماز دے حکم آیا ہے کیویں پڑھنی ہے، زکوٰۃ دا حکم آیا ہے کیویں ادا کرنی ہے، روزے دا حکم آیا ہے کیویں رکھنا ہے، یہ حج دا حکم آیا ہے کیویں کرنا ہے. حد ہو گئی ہے. یہ مطلب ہے جہدے منہ چو قرآن نکلیا نا تشریح بھی وہ کوئی کچھ نہیں. یہ مطلب ہے طے ہو گیا جہاں سے قرآن ملے گا تشریح بھی قرآن کی وحی سے ملے گی. ہمیں پتہ لگے یہ صرف فقہ جعفریہ پہ عمل کیوں کر رہے ہیں. جہاں سے قرآن لیا ہے تشریح بھی وحی سے لیتے ہیں. تو سانی تو جو فرمائی میں پھر عرض کر دوں میں چلو اللہ نے گل کرنا تسی دھیان نہ سنو. میں کہ اللہ پاک یہ قرآن اینا حجم ہو اینا ہو جانا سی اینا قرآن تے ہے. اگر اینا ہو جانا تو جتھے تساں نماز دسی سی اس تفسیر بھی دس دے، جتھے روزہ دسیا سی وہ تشریح بھی دس دے، جتھے حج دسیا سی وہ تفسیر بھی آ جاتی. حجر اسود کیویں چومنا ہے، اوتھے کیویں مارنا ہے، اوتھے کیویں چکرنا ہے، وہ سارے قرآن چ دس دے. اللہ فرمایا حکیم میں ہاں تے تو ساریا گلاں قرآن چوں ہی لب جاندیاں تے وہ بندے سچے ہو جاندے جڑیاں دے کتاب کافی ہے. کمال بھائی ہر شے قرآن چ مل جاندی تے پھر لوگ سچے ہو جاندے جڑیاں دے سر کتاب ہی ہمارے لیے کافی ہے. ہم نے احکامات قرآن میں رکھے، تشریح رسول کے پاس رکھی تاکہ بندوں کو پتہ چلے جب محمد کی موجودگی میں قرآن کافی نہیں، نبی کے بعد قرآن کافی کیسے ہو جائے. میں 2-4 دن ہوئے نے یہ فقہ جعفریہ کو بیان کرنے واسطے کہ امام صادق کا ذکر کرنے واسطے میں لوگوں نے دس رہا کہ میری بیٹی پیپر دے کے آئی ایف ایک دفعہ تو میں نے آ کے پیپر دکھایا تو کہنے لگی میرے کو نواں سوال ایک آیا. وہ سوال یہ سی کہ دلائل سے ثابت کریں کہ کتاب کافی نہیں. پیپر تو نہیں سوال سی دلائل سے ثابت کریں کتاب کافی نہیں. میں بیٹی تو پیپر ہی دے آئی ہیں ہوں پچھلیاں اپنی سہیلیاں ہوتا اچھا کسی کے نمبر آیا نہ ہو کی ابو میں ایک کوئی جملہ پاویں کورس ہے یا نہیں نصاب ہے یا نہیں میرا جملہ لکھ دیو نمبر ضائع نہیں ہوئے گا. پاویں اہل حدیث پیپر ویکھے، دیوبندی پیپر ویکھے، شیعہ پیپر ویکھے، اہل سنت پیپر ویکھے، روڑا ہی کوئی نہیں. کیونکہ میں ایک پیپر ایسا بھی نیٹ تے لکھا ہے وہ کسی بچے نے حضرت علی علیہ السلام نے چھڑیا ہے تو اس لال پینسل گول دائرہ لا کے اگے لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ مطلب نمبر کٹ ہی لے انہیں اٹھا رہنا کٹ لے رہنا. جناب میں جواب دینے لگا اہل حدیث ویکھے نمبر نہیں کٹے جان گے، سنی ویکھے شیعہ ویکھے نمبر نہیں کٹے جان گے. میں اپنی بیٹی نے دسیا تھوڑے تک یہاں پہ کر لوں. میں کیا بیٹے کیا سوال تھا؟ کہنے لگی سوال یہ تھا کہ دلائل سے ثابت کریں کہ کتاب کافی نہیں. میں کیا ایک کوئی چلے لفظ لکھ دے دی کہ سر اگر کتاب کافی ہوتی تو اسکول کیوں ہوتے ہیں؟ مولا نے تو جزائے خیر دے. میں اس دین کی گل نہیں کر رہا، میں اسکولوں کی گل کر رہا. اگر کتاب کافی ہوتی تو اسکول کیوں ہوتے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ پر گرمی کا بھی رسک ہے، روٹی کا بھی رسک ہے، چھوٹا جہا بچہ ہے، اینیاں کتاباں نے نہ روٹی بھی دینی ہے نہ پانی کی بوتل بھی دینی ہے، پھر ٹریفک پھر لوگ تمہیں پتا ہے کار بھی لگے پھرتے ہیں. یہ سارے رسک لے کے سویرے کدی امی چھڈن جاتی ہے، کدی بھرا چھڈن جاتا ہے، کدی باپ چھڈن جاتا ہے. رسک نہ لے بچہ بھی گھر ہے تے کتاب بھی گھر ہے انہوں آپ پڑھ. سبحان اللہ. بچہ بھی گھر ہے تے کتاب بھی گھر ہے. تیرا ہر روز بچے نو سکول چھڈ کے ہونا دلیل ہے. کتاب نہ کل کافی تھی نہ آج کافی ہے. سر اٹھاؤ جی سویرے بھی گھنٹی بجتی ہے ٹان ٹانی ہوتی ہے، پچھلے ٹائم بھی بجتی ہے تو ٹان ٹانی ہوتی ہے. ترجمہ دعا کا وکھرا وکھرا ہے یار. گھنٹی جو آواز دیکھ جیسی نکلتی ہے سویرے ٹان 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 ہوتی ہے تو منڈیا کے منہ بالا کے ایڈے ایڈے بڑھ جاتے ہیں.
پچھلے ٹائم ٹن 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 ہوتی ہے تو سارے ہس پہ نے. یہ مطلب ہے کہ بچوں ٹن ٹن کا ترجمہ وکھرا وکھرا آتا ہے. سویر کی تشریح ہو رہے, پچھلے ٹائم والی گھنٹے کی تشریح ہو رہے. یہ بچوں کو پتہ ہے کہ ایتھے پابندی لگ رہی ہے تو پچھلی گھنٹی تھے ہوں پابندی ختم ہو رہی ہے. لو جناب خوشی دے آثار ویکھنے ہون تو پھر وہ نیت نال ہی خوشی آتی ہے. اندر کو گل آتی ہے تو خوشی آتی ہے. جہے جج پہلا وک گئے سن کل تو انہیں فیصلہ ٹھیک کیتا نا. پہلا وہ آدھے سن وک گیا نہیں درکل دوجے آخر وک گئے. اس طرح ہی قبلہ جی کے حق چ کوئی گل آتی ہے اتنے آدھا کمال ہو گئی ہے. تاریخی فیصلہ, تاریخی فیصلہ تاریخی نہیں ہوتا. جہد حق چیا ہوتا وہ تاریخی ہوتا. جہد حق چ فیصلہ ہوتا وہ آتا تاریخی فیصلہ. جہد حق چ نہیں آتا وہ کی آتا ہے. بندہ پوچھے یہ جج کنے بنایا جی, یہ مطلب ہے ہر بندے کے حق چ فیصلہ تو نہیں آ سکتا. وہ یار فیصلہ جدو ہوتا ہے ہر بندے کے حق چ نہیں آتا, ایک دے حق چ ہی آنا ہے. پھر ایک دا منہ پانی جانا جی. میں پھر بیان جنہوں جسٹس نے فیصلہ کرنا ہے کسی کا کسی منہ پانی جانا ہے تو جسٹس بیٹھن لگے کہ منہ پیڑا ہو گیا تو فیصلہ تبدیل نہیں کرتا. یہ جہد حق چاہتا ہے نا وہ چہرہ کھیلتا جی. ہوں سوچو جدو غدیر کا فیصلہ ہوا ہوگا کہڑے کہڑے چہرے نے جڑے کھلے ہو گئے, کہڑے کہڑے چہرے نے جڑے سرا ہو گئے ہو گے. سویر والی گھنٹی ہو رہے یار ہو پچھلے ٹائم والی گھنٹی ہو رہی. سویرے سویرے بچے دھکے مار کے چلی دے. پچھلے ٹائم اٹھتے ہوتے. یہ مطلب ہے کہ وہ گھنٹی لگتی ہے وہ ترجمہ بچوں سے یہی کیتا ہے کہ لو مصیبت بھا گئی جی لگ گیا جی سکول. اصل ترجمہ میں کرنا ٹن 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 4 باری میں کیا 4 باری ترجمہ کرنا. کتاب کافی نہیں, کتاب کافی نہیں, کتاب کافی نہیں. اور سویر کی گھنٹی کا ترجمہ یہ ہے کتاب کافی نہیں. یہ مطلب ہے جدو سکول لگتے ہیں نا اور بندے قبر چ بھی پریشان ہوتے ہوں گے. سکولوں کے کھلنے اور بندے قبر چ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ لو جی اجے بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کتاب کافی نہیں. کرسی خالی پئی ہے بہنا چاہتا تو بہ سکتا سا. سکول 2 گھنٹے کرسی خالی پئی رہے تو ماسٹر نہ ہوئے. کتاب بھی موجود ہے, بچہ بھی موجود ہے, پکھا بھی لگا ہے, کمرہ بھی موجود ہے, پینسل بھی موجود ہے, کاپی بھی موجود ہے. لوگ آپ ہی بچے 2-3 گھنٹے خالی کرسی بیٹھ کے آٹھ گے چھٹی. میرے میں دیکھو یار سارے بند یہ تو گھنٹی بھی نہیں اڑی کی. 1-2 باری پوچھے آنے آنا نے کہ نہیں, تھوڑے آنا نے کہ نہیں, شاید آنا نے کہ نہیں, شاید آنا نے کہ نہیں. یہ مطلب کرسی خالی ہوئی نہیں, چھٹی ہوئی نہیں. حضرات اگر سکول میں کرسی خالی ہو تو سکول کی چھٹی ہو جاتی ہے. اگر ممبر محمد خالی ہو تو دین کی چھٹی ہو جاتی ہے. خیر ہو جائے بہت شکریہ کہ دین تو چھٹی تو نہیں ہونا. افسوس کی گل ہے کہ 3 دن ٹیچر نے جانا ہوئے کہ شادی تے اور اتنے پہلے درخواست دینا ہے. اتنے کتنے چھاتے کھمبے دے اتنے ٹرانسفارمر دوتے ہیں نہیں اتنے کہ محکمہ انہوں لکھتا چٹھی اپنا درخواست دیتا ہے کہ میں جناب چھوٹی جا رہی ہوں انتظام کرو میں جا رہی ہوں. یہ ماسٹر سکول آوارہ نہیں چھڑتا, محمد صاحب امت آوارہ کیسے چھڑتا. اتنے وہ کتنا چٹھی لکھتا ہے, خط لکھتا ہے, درخواست دیتا ہے میں ٹیچر رہ چکا ہوں. وہ پھر تھوڑا کی خیال ہے اتنے پھر ٹیچر وہی بھیجتے ہیں جنہیں انہوں اپوائنٹ کیتا ہوتا ہے. جہاں ٹرانسفر کرتا ہے وہی بھیجتا ہے, جہاں چھٹی دینا وہی بھیجتا ہے. کون وہی محکمہ کہڑا اتوں آ ماسٹر کتوں آیا انہیں کہا اتوں کتوں جتوں اگلا آیا اگلا گیا ہے تو انہیں ہی بھیجا ہے. اتنے کو محکمہ ہے نا پھر ہے آدموں کی سکولوں کے اتنے محکمہ ہے, نبوت کے اتنے کوئی محکمہ نہیں ہے, رسالت کے اتنے کوئی محکمہ نہیں. ہاں جو نبوت اور رسالت کے اوپر محکمہ ہے اس محکمے کا نام توحید ہے. نبی خود نہیں بنتا, نبی اللہ بناتا.
رسول خود نہیں بنتا، اللہ پوائنٹ کرتا ہے یار کیویں بندے سوچ رہے ہیں کہ رسول پاک جان لگے کوئی فیصلہ نہیں سن کر کے گئے. تو کدی ادھر ویکھے پڑھیا لکھا بندے نے میری گل ہے میں کسی ٹیچر نے آخیا ہوگا بچوں کو کٹھے کر کے لاؤ بچے ہو میں ٹر چلنا میرے تو بعد آپ ہی کو رل مل کے نا اپنے چ بنا لیا جی. تھوڑی کیا بات بچے ہو میں جا رہا ہوں سبحان اتنے کل پرسوں رل مل گئے دیکھو اپنے چوں آپ ہی اپنے چوں سبحان اللہ اپنے چوں آپ ہی. میرا خیال اگر بچوں کو آخیا جائے نا آپس ہی چن لو کوئی انہوں چننا جا سویرے چھٹیاں کر اپنی سوچ دیکھ کے چھوڑنا نا اپنی سوچنا. ٹیچر جائے گا تو اتنے ایک محکمے وہ ٹیچر بھیجے گا. کئی بار ایک دن ٹیچر جانا ہے دوسرے دن 9 بجے نہیں آتا 9:15 تک بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہڑے لائق نلائق آج نہیں ہوگا اجے تو وہ کل گئے انہیں آج ہی آ جانا اسے کام ہی ہو بیٹھا ہے لائق آتے نہیں انتظار کرو انتظار کرتے ہی وہ ہے جو لائق ہوتے ہیں. کیا بات ہے ٹیچر کا انتظار کرتے ہی وہ ہے جو لائق ہوتے ہیں. حضرات 9 9:15 9:30 9:30 بھی آ جائے تو لائق ہی آتے ہیں او آ گئے او سر جی آ گئے او سر جی جنہیں لائق راضی ہوتے رہے انہیں لائق ٹوٹ جاتے رہے. مطلب ہے جی وہ گئے ہی گئے سن تے تو 4 دن تک کٹ وہ تو 2-4 دن تک کٹ یہ مطلب ہے 2-4 دن. اگر ٹیچر 1-2 دن نہ آئے پورا پنڈ درخواست دیتا ہے یہ کوئی محکمہ کوئی ختم ہو گئی ہے محکمہ چ کام ہی نہیں پہ ہوندا. چوتھے دن تک ٹیچر ٹر گیا پیچھے وہی جگہ تے ٹیچر آیا ہی نہیں. حضرات ایجوکیشن کا محکمہ ایک کوتاہی کر سکتا ہے کہ 2-3 دن کرسی خالی رہے توحید کوتاہی نہیں کر دی. توحید نے چھٹی دے تو پہلا بخایا من بولتے مرنا نبوت جا رہی ہے ولایت مہربانی سبحان یہ مطلب ہے پیغمبر اللہ دے کہنے تے انتظام کر کے گئے. یہ وکھری گل ہے کہ بندے ہاں اس غدیر نو اپنی نظر چ کچھ نہیں سمجھیا. میں انہیں کتاباں تو ہے جنہوں نے 6-6 ہزار حدیث لکھی ہے تو حدیث غدیر کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں سنت ہے جتنا بیوی منہ لا کے گلاس میں پانی پیوے اتنے منہ رکھ کے پینا سنت ہے. گلاس کے جڑے پاسے زوجہ رکھ کے منہ پیے اتنے ہی اونٹ رکھ کے پینا سنت ہے. ایڈیاں باریکیاں لب گئی ہیں غدیر تیرے نہیں بڑی کتب. کیا بات ہے میں والا بھائی جزائے خیر کتھے کتھے دین دے متعلق بندیاں سنت بنائی ہے. میرے عزیز دوستوں انیاں باریک گلاں لوکاں بیٹھ رہیاں نکیاں بڑیاں جیاں میں ہوں گیاں میں پڑھ نہیں رہا لیکن افسوس ہے کہ اتنا بڑا معاملہ غدیر دا حالات قبلہ غدیر دے متعلق یہ ہے کہ آج کوئی دیوبندی عالم بھی علی نو مولا آکھے دیوبندیاں نو شک پہ لینا اور لوگ کی ناراض ہو چکے ہیں طارق جمیل انہوں نے اپنے بندے ناراض ہو چکے ہیں. حالانکہ مسلکن دیوبندی نے جانتے رہے ہو دیوبندی نے پڑھے لکھے بندے نے انہوں نے بندے نے لیکن کیا آپ بیٹھے ہو صرف انہوں نے آکھا ہے کہ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے میں نے حضرت علی نہیں کہا میں علی مولا کہتا ہوں مولا علی کہتا ہوں. اگلی انہیں جرت نال گل کی ہے میں جرت نو سلام کرنا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا. ہاں میرے مولا دی قسم ہے مینوں ایڈا لطف آیا وہ جرت آج تک کسی نے کی وہ نہیں کی ہے. انہوں نے فرمایا لوگوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا والی. حدیث میں مولا دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں آقا کے معنوں میں ہے. جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے. یہ جرت کی تھی دیوبندی عالم دین نے یہ مطلب ہے الحمدللہ یہ اجر اول
جان دے بہت بڑا معاملہ سی غدیر. اس غدیر 2.5-3 گھنٹے دی تقریباً تقریر ہے سرکار دو عالم دی. 2.5-3 گھنٹے من کو تو مورا ہی نہیں فرمان دے رہے نہیں. ایک پہلے گل کی تھی کیا حضور نے قرآن اور حدیث پیغمبر 2 چیزیں پیش کی تھی دنیا کے سامنے. ایک قرآن ایک حدیث. حدیث قرآن کی تشریح کو کہتے ہیں چونکہ ہدایت 2 کے ذریعے آئی ہے, ایک کافی نہیں. ملو میرے ایک کافی نہیں تھا نا. غدیر میں کھڑے ہو کے پیغمبر نے فرمایا ہوں جی گل تمہیں یاد ہے تو تھوڑی دہرا دے سکتے ہو نا میرے نال جی تمہیں یاد ہے نہ ہوئی تو میں عرض کروں گا. ہوں جی گل کرن لگا نا اس حدیث کا ترجمہ سارے دوستوں کو یاد ہے. زیادہ تو زیادہ کڈو بچوں تے کوئی 10% بچے کر لو 90% دوستوں کو یاد ہے. اس واسطے میں عرض کر رہا میں ہنے شروع کر لگا تو تھوڑی دہرانی ہے. اب میں ساری آپ ہی پڑھیں گا فکر نہیں کرنی. نبی نے فرمایا میں تم میں شکریہ کہ نہایت مہربانی میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہ میری موجودگی میں ایک کافی تھی ہائے نہ میرے بعد ایک کافی ہوگی. کتنی چھوڑ کے جا رہا ہوں 2. ایک قرآن ہے اور ایک میری طرف اہل بیت ہے. بہت شکریہ. ایک میں قرآن چھڑ کے جا رہا ہوں ایک میں اپنی اطرت اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہوں. کنا تم میں یہ دونوں حوض کوثر تک اکٹھے رہیں گے. واہ واہ. یہ دونوں حوض کوثر تک اکٹھے میرے پاس آئیں گے. یاد رکھنا 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن حضور نے فرمایا ایک میری اطرت اہل بیت. میں دیکھا کر سنا ایک منٹ کچھ لوگ ہیں میرے نبی پاک کہا سن میں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. ایک میں کتاب اللہ کی چھوڑ کے جا رہا ہوں دوسرا اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر بھی پھنس گئے. میں بڑے زیرک بندے ہیں حمیدہ بندے سے گل کر رہا بڑا فرزانہ الحمدللہ سارا مجمع مہربانی فرمانا انج کر چلو انج کر لے جے تو اطرت اہل بیت تو تنگ ہے اپنے مقدر دی وجہ تو اپنے نصیب دی وجہ تو پھنس پھیر گیا ہے. رکھ میرے قرآن تے ہاتھ تے بس. جے نبی قرآن نال سنت بھی چھڑ کے گئے نے قرآن تو پھر بھی کافی نہیں نا. بھائی واہ بہت شکریہ. جے نبی قرآن نال اپنی سنت بھی چھڑ کے گئے کسی کو سنت منکر سنت بھی چھڑ کے گئے 10 پھر سنت کی ہے آنا تیرے پھر اہل بیت کو پائے گا. سنت کی ہے نبی دا طریقہ کی ہے نبی دا کردار. میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں جی میں قرآن اے پہلا پر ہے اتھو بھی پاک ہے اے 15واں پر ہے اتھو بھی پاک ہے اے 29 پر ہے اتھو بھی پاک ہے. پیغمبر دی حیات طیبہ بچپن وچ نبی اودوں بھی پاک ہے جوانی وچ رسول آئے اودوں بھی اوڈا ہی پاک ہے بڑھاپے وچ نبی آئے اودوں بھی اوڈا ہی پاک ہے. نبی دا بچپن وچ بھی کردار کمال بے عیب جوانی وچ بھی کردار بے عیب تے کمال بڑھاپے وچ بھی کردار بے عیب تے کمال. جے نبی سنت چھڑ گئے نے تے سنت نبی دے کردار نو آندے نے تے پھر بندے لب جنہاں دا بچپن محمد دے بچپن جیسا ہوئے جنہاں دی جوانی رسول دی جوانی جیسی کمال ہے یار. جنہاں دا بڑھاپا رسول دے بڑھاپے جیسا ہوئے تے جنہوں 55 سالہ بعد نبی دسے بزرگوں سرود حرام ہوں ہے. یہ مطلب ہے کہنے دور دی سنت لگونے اور پھر اتھی پہ گا. میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت. تھوڑے بندے بولے نے اہل بیت یہ مطلب ہے جویں نبی علی سیٹ خالی ہوئی قرآن تے ہوئی رہا جڑی خالی ہوئی وہ پور ہوئی کدے نال اہل بیت نال. تعلق قادری لکھیا ہے طارق جمیل لکھیا اس ویلے الحمدللہ زندہ علماء دی گل کر انہاں لکھیا کہ نبی 2 شان چھڑی ایک قرآن ایک اہل بیت. ہن روڑا کتھے ہے کوئی نظر ہاں میں پتہ میں پتہ نہیں روڑا کتھے پہ وہ جی پھوکن والی ہوگی وہ دیکھیے وہ کدے واسطے اس واسطے کہ میرے کو بھی نہیں پیچھے ٹوٹا جانا بنتا
اتنے کر کے آ جاتا نا پھر کندھا نہ لگ لگ کھٹنا اگر اس کمر کے درمیان کتنے پیچھے خارش ہوگی پوچھتے نا وہ پھر وہ نکلنے نہیں ہوتے پھر میں سنے گا دیکھا میں کتنے بیٹھتے ہوں چھوٹیاں بھی آ گئی بچے جنہیں ایریل نکلتا سی کسی زمانے سے ریڈیو کا ان جتنی بھی نکل آئی ہیں کہ تھی اتنے رکھ لو تو کھول لو وہ پھر آسانی ہوتی ہے جتھے کر کے بندے نہیں جانا ہاتھ اگے نہیں جانا ٹھیک ہے نا یہ مطلب اتنے اپنے کا وہ پنجا جگہ بنیا ہوتا ہے ادو بندے کو آرام ہوتا ہے ورنہ نہ تین آتا اتنے کر کے یہ ہوتا ایسا مینو اس جگہ کا پتا جتھے گل کرنی ہے نا مینو جگہ کا پتا ہوں اس گل تو قبلہ انکار کر کوئی نہیں سکیا کہڑی تو کہ نبی قرآن نہ کیوں چھڑ گیا یہ بندے من گیا نہیں کہ اہل بیت میں چھڑ گیا یہ تو پیش ہونے کی گئی نہیں اگوں پھر اہل بیت کی تشریح چ روا پایا نے کہ اہل بیت کون کیا بات ہے بھائی میں گل کرنے لگا شاید میری گل تک عمر پوے ایک بندہ میرے ساری اہل بیت میں کہڑے جن ایسے مثلا صحابہ کرام نہ تھے ازواج مطہرات ہوئی تھی بچے رسول کی اولاد وہ بھی تھی میں ساری اہل بیت سن میں کہا ساری اہل بیت میں سارے اہل بیت سن تے او کون سن جنہاں دے وچ چھڑ کے پہ جاندے اگر سارے مسلمان اہل بیت سن تے پھر کافر چھڑ کے جانے چاہیے سن کافر نوں کہنا چاہیے سی کہ میں تواڈے وچ اپنے اہل بیت چھڑ کے جانا ایک گل گدیر چ بھی ہوندی ہے اوتھے کافر ہے کوئی نہیں کمال ہے بھائی تو بڑا اچھا سمجھ رہا ہے میں اگر سارے ہی اہل بیت سن ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اولاد رسول سارے اہل بیت پھر تے مکے دے کافراں مدینے دے یہودیاں نوں کہنا چاہیے سی کہ میں تواڈے وچ اپنے اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہوں تے جتھے اعلان ہویا اوتھے نہ کوئی یہودی نہ کوئی عیسائی نہ کوئی کافر نہ کوئی مشرک سارے حاجی تینوں قرآن دا واسطہ ہی انہاں حاجیاں دے متعلق دس چھڑ کے کنوں گئے تے کنہاں دے وچ چھڑ کے گئے یہ دا مطلب ہے کوئی تھے جن میں چھوڑ کے گئے اور کوئی تھے جن کو چھوڑ کے گئے یہ دا مطلب ہے قرآن نہ اہل بیت میں چھڑ کے گئے اگلی گل پھر میں کھلی چھٹی دے جن میں پانے نہیں اہل بیت سے پہلا سانوں کہڑے کپڑے بنا کے دینے پڑے اساں نے مننا ہی ہے بابا جی معاف کرنا سید ہو سردار ہو میں عرض کر رہا ہوں جن پان کے پالا اللہ دے بندہ سانو چڑھا کے آنا وہ بھی اہل بیت کے وہ بھی اہل بیت روڑا ہی کوئی نہیں وہ ویسے نبی روڑا کٹ گئے پینا کوئی نہیں ہے تیری پیش جانی کوئی نہیں فیصلہ نبی نے وہ کیتا ہے اخیر کر دیتی پیغمبر نے فرمایا میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جانے ایک قرآن ہے تے ایک میری عطرت اہل بیت ہے تے چھڈ کے کیوں جا رہے ہیں جب تک ان کے ساتھ تھوڑے بندے بولے نا تمسک ہاں بولے ہیں آواز آئی ضرور ہے جب تک ان کے ساتھ تمسک رکھو گے جڑے رہو گے اگلی گل تھوڑے منہ چوکوانی ہے میں ذرا مقدس زبانہ ہلاؤ جب تک ان کے ساتھ تمسک رکھو گے نبی کہہ رہا ہے کہ تم یار چنگی بڑی تو حدیث آؤں ہے تو اچھی بولو کھول کے بولو جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے تم گمراہ تم دس جنہ دی گمراہی دا خطرہ سی جب تک تم ان کے ساتھ تمسک تم نہ ہوئے تے مجرم جب تک تم انی تارکم میں تم میں فیکم شکرن تم میں دو وزنی ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہے عطرت اہل بیت میری عطرت اہل بیت اچھا ان تمسک تم جب تک ان کے ساتھ گمراہ ہے جڑے رہو گے لا تزلو دی بھی ہوں کون عربی بھی ہوندی ہے جان کے بیٹھے ہو مینوں کوئی باندھے ہو میں تانوں ساری حدیث آؤندی ہے لا تزلو بعدی تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے وہ جن کی گمراہی کا خطرہ تھا وہ کون تھے اگر سارے اہل بیت تھے وہ یار بچانے والے تو دو ہیں ایک قرآن صدقے ایک اہل بیت یہ تو دو گمراہی سے بچائیں گے
لوگ آخر گیا نہیں سی نہیں سی میرا رولا کیوں پوانا جی میں قرآن تے گل ہاتھ رکھ کے کر سکنا کرا نہیں کسی اور کے گمراہی کا خطرہ ہو سکتا ہے جن کو نبی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی گمراہی کا خطرہ نہیں سبحان اللہ نہ قرآن پہ گمراہی کا خطرہ بھائی سر کے جواب مجلس ہو گئی نہ اہل بیت کی گمراہی کا خطرہ یہ کا مطلب ہے قرآن بھی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی گمراہی کا خطرہ نہ ہو اور اہل بیت اس ذات کو کہتے ہیں جن ذوات پر گمراہی کا خطرہ میں تیرنا فرقوں جی کرنا برابر کرنا ادھر میں قرآن پہ ہاتھ رکھنا وضو کر کے ادھر کو عالم دین قرآن پہ ہاتھ رکھنا جنہیں مرد پانی اہل بیت چ پانا ہے جنیاں بیبیاں پانی نہیں پانا ہے پر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے سو دینی وہ زندگی جو گمراہ تے کدی نہیں نہ ہویا کیونکہ اہل بیت گمراہی سے بچانے والے ہیں گمراہ ہونے والے نہیں مولا کرو جزائے خیر وہ کل بھی گمراہ نہیں سن وہ آج بھی گمراہ نہیں میرے گمراہ کی نہیں گمراہ کا ترجمہ وکھرا وکھرا کریے نا تھوڑا جا لو جی ٹائم ہو گیا مصاحب کا گمراہ انہوں نے یا راہ گم کر لیا گمراہ کا مطلب دوزخی نہیں خدا دا نہ جائے گمراہ دا ترجمہ سادہ پہ کرنا دین کے مطابق نہیں دین کے مطابق دین دا راہ گم کر جائے دین ہی چھڑ جائے وہ تو دوسری ہوتا ہے لیکن ادھر لفظی ترجمے کے مطابق گمراہ نہیں گم راہ میں لائٹ ترجمہ پہ کرنا تاکہ طبیعت بہت گران نہ ہو گم راہ یا راہ گم کر جائے میں ایسے الحمدللہ بابا جی تشریف لے گئے دنیا تو بڑے میرے پیار نہ سدے سن تو میں انکار نہیں سا کر سکتا جنیاں مجھا ہوتی سن میں انہوں نے انکار نہیں کر سکتا میں انتہائی دکھ لگا ہے انہوں نے دنیا تو جانتا میں سن کے حیران ہو گیا اتنا خوبصورت جوان بندہ بنیا کیتے ہویا کی پہلی باری انہوں نے بندے بھیجے سن جنہیں ادھر انہوں نے کتوں دیا کوئی راہ تو میں آیا ہی ہوں کوئی راہ ایسی جتوں میں آیا مولا تو انہیں جزا دے رہے کوئی راہ ایسی ادھر میں آیا آج پھر بندے انہوں بھیجے نے اللہ انہوں دی زندگی کرے انہوں دی جگہ لین دی توفیق عطا فرمائے یہ ذکر تو کبھی جاری رہنا ہے ان جک کر لے دیکھو جی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹوٹ جاننا تے سواد کٹ جاتا سواد ہو نہیں جاتا ویسے زندگی تو کبھی گزرتی ہے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا جدو وسدا مدینہ ہوئے گا پھر ادو تو گل ہو رہی ہوگی جی جدو ہو صورت ہوتی ہے میں ادو نہیں آیا سا تو بندہ اگے لگا سی تاکہ مولوی راہ گم نہ کر جائے تاکہ مولوی راہ گم نہ کر جائے آج انہوں نے پائی ہے پائی نے انہوں نے بندہ بھیجا انہیں آخر میں اتنے کھلوتا ہوں بیکری دے کو آ گیا تھی کتنے ہو میں اتنے یہ اگے لگ گیا پھر میں پیچھے لگ گیا گلی میں اگے بھی دیکھی گلی میں اگے بھی دیکھی میں کہنا کئی باری میں آیا یہ ہر بار بندہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ میرے تے شک ہے کی پتہ یاد رہے کی پتہ یاد نہ رہے اگر میرا یقین ہوئے تو ہر بار بندے کلن دی لوڑ نہیں اگر میرا یقین ہوئے کہ مولوی نو نسیان نہیں ہوندا مولوی راہ نہیں بھولتا تو ہر بار بندے کیوں کرن انہاں دا ہر بار بندے کرنا دلیل ہے ہو سکتا میں کسے ویلے بھول جا اگر بندیاں دا پورا یقین ہوندا وچ اہل بیت نو چھڈن دی لوڑ کیڑی سی یہ دا مطلب ہے جڑے دو اگے لگے نے میں انہاں دے مگر گڈی لے آیا جدھر جدھر ہو گئے نے ادھر ادھر جدھر جدھر گئے نے مہربانی ادھر ادھر میں آرام ہو گیا میں کھجل نہیں ہویا آخری جملہ تب پڑھ رہا میں فضائل دا کھجل کنوں آندے ہو پنجابی خوار ہو جانا اونوں پوچھ اونوں پوچھ اونوں پوچھ اونوں پوچھ لوگ آخر میں پوچھ ہی اب گیا پوچھ ہی مر گیا میں تے کھجل ہو گیا یہ مطلب کوئی چنگا ہاتھی اگے لگا ہوئے بندہ کھجل تے نہیں رہ سکتے کھجل تے نہیں رہوندا قرآن دا نائی مرن تو پہلے یا قرآن نو اگے لالا یا اہل بیت نو اگے لطف کی لطف ہے کہ دو بندے میں رہن گئے ہوں میں آخری مثال دینا مثال میں لے کے کرو یاد کر کے نہیں آیا اتنے ہی نہیں پڑھی نہیں میں نے کہ شاگرد میرا ہوتا سی
یہ مثالہ استاد جی کتوں منگا؟ میں پیسے کرے تینوں بھی منگوا وہ سمجھ انگلش جو آدمی اور میں کہ جی بننا بن گیا کہ میں یہ دو بندے غیر من رہن وہ دونوں اگر وکری وکری گلی چ پی جاتے صدقہ کیا بات ہے جی دو ہی بس بس ہو گیا ایک ایس گلی پی جاتا ایس گلی میں کدھر جانا سی اتنے ہی یہ آخر سی آتا نہیں میں کدھر جانا وہ جڑے دو کلے جے ایک ادھر ٹر گیا ایک ادھر ٹر گیا کہاں نبی آ گیا سی یہ اکٹھے رہیں گے ہائے ہائے قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگے قرآن ہر ویلے میرے نال بھی ہوندا ہے میری گڈی چ ہر ویلے قرآن ہوندا ہے جدوں ٹکیتی ہوئی سی ادوں بھی بچی سی وہ ہر شے لے گیا سن صرف قرآن چھڈ گیا سن میں سوچا یہ بھی لے جاؤ جی تمہیں بتاتا انہوں نے آگے تھوڑے والا تھی رکھو پیسے دیو ریفل دیو تو جاؤ میں حساب لیا جی کو یہ ہوئے وہ تو انج کرتا ہی نہیں سب کے جاؤ میرے بھی بابا جی نہ ہی ہوں ہر ویلے لیکن اونچ نہیں جی رسول آخیا سی یہ کٹھے رہیں گے سارے گھروں چ قرآن ہے کوئی نہیں اسی کٹھا ہے سارے گڈیاں چ قرآن ہے اسی کوئی نہیں یہاں کٹھے میں دسا کہ نہیں کٹھے نے یہ اس طرح اہل بیت جدا نہیں جو یہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں صدقے جانا ایک ہی جڑے نے کہ ملا یہ کرتے وہ ہیں جو یہ چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں ایک جڑے نے ایک وکری گل ہے اطرت اہل بیت او کی وہ ساڈے چ آ ہی نہیں سکتی نہ ہونا چاہیے تھی نہ ساڈے چ آ سکتی اور صرف کبرا ایک ہی خاندان ہے کہ یہ قانون ہے جب اس قانون کی کوئی ترمیم کرنا چاہتا ہے ان کے نہ بیٹے گھر رہتے ہیں نہ بیٹیاں گھر رہتے ہیں وہ ان جس قانون نال جڑے نے 28 رجب نو جڑے نکلے نے مکہ مکہ بستا رہا تو مدینہ مدینہ ہو کے بستا رہا بصرہ بستا رہا تو کوفہ بستا رہا پر وہ ہی نکلے نے جڑے یہ نال منسلک سن بڑی کوشش کیتی نے انہوں جدا کر دیے شبیر نے کٹے سار نال قرآن پڑھ کے سارے جہان نو دسیا نہ سی کل جدا سا نہ سی آج جدا میرے عزیز دوستو اس خاندان نے قانون بچا کے سامنے دیتا ہے تو مہربانی کرو میرا خیال کرو اس قانون میں اپنے گھر سے نافذ کرو یہ جڑا ریاست مدینہ ہے وہ ایک خواب ہے وہ خواب بخایا جائے ریاست مدینہ بندے ادھر ہی نہیں ہونے اتوں ہی نہیں ہونے یہ نہیں ہونے یار کوئی چھڑ گئے تو پھر اتوں ہی ہو لینے نا پھر اتوں ہی ہونے بندے وہی رہنے ہیں مہربانی کرنی ہے اگر ریاست مدینہ اللہ کرے بنے گی ریاست مدینہ محمد ہے سن تے ریاست مدینہ سے جب پھر محمد آئے گا ہم تو سنگھ پہ بابا جی آ رہے ہیں بہت جلد آ رہے ہیں بہت جلد پورا ورلڈ ریاست مدینہ بننے والا وہ آن تو پہلا پہلا اپنے گھر تو مدینہ بنے اور سارے جان کی ذمہ داری نہ دوں میں اپنی بیٹیاں اپنے بیٹے کوشش کر کے اس نظام کے تحت کروں اپنی فوجوں اپنے گھر اسلام سارے ملک نافذ ہوتے بندے تو ڈگتے ہیں چلو اپنے اپنے گھر نافذ کر لو جی گھر نافذ کر لو ہو جائے یہ واسطے بڑی اوکھیاں ہوئی نے بدول ایسا زیارتیں برآمد ہوتی ہیں ایک آدھے واسطے ہوتی ہیں میں یاد تازہ کرنے واسطے جی میں تصویری کہانیاں ہوتی ہیں نا تصویری کہانیاں کہ تصویر سامنے آتی ہے جنہوں نہیں سمجھ آتی انہوں بھی آ جاتی یہ نہیں ایسی جنازے برآمد کرنے ہیں کدی سلطنات شبی برآمد کرنا جی شبیاں بھی اسے واسطے ہوتی ہیں میرے کے کوئی یاد آؤں خدا دی قسم ذوالجناح شبی نکلے تو بی بی سکینہ دی یتیمی یاد آتی ہے جی شبی آج تو برآمد کرنی ہے علم دی یہ متعلق تو میں کئی بار آخیا کہ پر آ کسی بی بی کے چار بھی ہونا کیسے پڑھنا سارے اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں وہ تو پھر انہوں نے ونڈے ہوتے ہیں کام اپنے پرانے وہ آدھی ہے میں جب کدھر جانا ہے نا کدھر باہر ونڈیا کسی بھوکی ہے ماموں ہے میں ایس ویر نہ نہیں جانا اس ویر نہ جانا اس واسطے کو جدوں جانا گڈی تے جانا ہے
دوسرا موٹر سائیکل تے بھی بہ جاتا ہے، وہ میرا ویر ایڈا ویر، وہ گڈی تو بغیر نہیں جانا، وہ دا وکھرا مزاج ہے۔ اس واسطے کہ سونے میں جانتا سن، یعنی وکھرے وکھرے اس کام کرنے انہیں سارے پڑھائی نے، یہ مطلب ہے ایک تے وکھرا مان ہے، ایک تے وکھرا مان ہے، صدقے جاواں ایک تے وکھرا مان ہے، تے اگر شکایت کرنی ہو کسی دی تے پھر ایک ویر وکھرا اس رکھا وہ آندھی وہ مزاج ہو رہا، انہیں میری گل دھیان نال سننی ضرور ہے، لیکن وہ مزاج ایسا ہے کہ انہیں میرا پورا نتیجہ نہیں کرنا تو پورا مل نہیں پانا، وہ میں اس ویر کو آکھاں یہ مطلب ہے ایک بہن دے چار ویر ہو تے چاروں دا مزاج وکھرا وکھرا ہوگا تو انہیں وکھرے وکھرے کام رکھے ہوتے ہیں۔ خدا دی عظمت کی قسم پڑے کہ بی بی دے 9 ویر، ایک ویر قتل ہو جائے تو بی بی کو FIR نہیں لگائی جاتی، وہ قبرستان تک بندے توڑ کے کھڑتے ہیں، پھڑ کے بیبیاں کھڑتے ہیں۔ میرے عزیزوں 9 ویر سن، کسے ویر تے قتل ہو جان تو بعد بی بی نے آکھیا میرے پیو دیا پترا میرا پیکا ویڑے ہی بند کر گیا، کسے ویر تے بی بی آکھے میرے مان مکے، کسے بی بی تے بہت زیادہ جملے نے بی بی پاک نے بڑے بیان کیتے ہیں۔ جس عباس علیہ السلام دی علام دی شبیہ تساں ویکھنی ہے، ایک واحد ویر امام حسین علیہ السلام دی موجودگی وچ بھی، امام حسین علیہ السلام دی موجودگی تے یہ گل امام حسین دی شہادت تے بھی بی بی نہیں کیتی جڑی اس ویر تے آکھی جدوں ایدے کولوں سیر چھٹیے، کسے نے بی بی فرمایا میرا پیکا بوا بند ہو گیا، کسے نے بی بی آکھیا میرے پیکے مان ہو گئے، جدوں اس ویر تو سیر چھٹیے نا ادو بی بی نے فرمایا واہ جاوا حال ہے میرا پردہ، یہ مطلب چونکہ پہردار یا باسن اس واسطے بہت زیادہ مان سن، پر تینوں روئی ہے زہرا دی لڈلی جتن سارے ملے نے واپس مدینے ہونے واسطے۔ میں اس روایت پڑھے حضرت بی بی پاک سر متعلقہ بی بیاں پہ دیندے سن، متعلقہ بی بیاں ویر دا سر ہمشیر نو، پتر دا ماں نو، بھتیجے دا پھوپھی نو، پرینے دا خالہ نو۔ حضرت عباس دا سر بی بی نے حضرت ام کلثوم نو دیتا، فرمایا اماں دی جائی یا سر لے ویر دا، جدوں ٹرن لگا سی نا وہ تینوں آندا سی تیری اولاد کوئی نہیں، پاویں پتر سمجھ کے بھیج، پاویں ویر سمجھ کے بھیج، آگا پیر دا سر لے کے پاویں پتر دا سمجھ، سر لے کے نبی بی کلثوم نے تے قبلہ ہاتھاں تے بلند کیتا، بلند کر کے ایتھے کیتا، ایتھے کر کے ایتھے کیتا، ایتھے کر کے ایتھے کر کے تے اپنا سر مبارک تھلے کر کے اج دے مدینے ہون لگے سار آئے نے، ایتھے سر رکھ کے نبی بی حضرت کلثوم سلام اللہ علیہ نے تے تھلے سر چکا کے فرماتے نے عباس ذرا ویکھاں اج نہ پہنا واسطے گلیاں خالی کرائیاں نے، جنہ پہنا واسطے بازار خالی کرائے نہیں، تیرے تو بعد سانو نیزیاں گان ٹھوڑے کڑی آئے بلند ہو گئی میں شاہ جی دی روح میں سالے سواب کرنا واسطے 2 آنسو آ گئے 2 ہو رہے ہوتے نے، میں ضرور پڑھنا ہوں آرام دی برآمدگی تے اللہ تو انہوں کربلا لے جائے، جنہ نہیں گیا خالق انہوں بہت جلد کربلا بکھا دے۔ حضرت عباس دے روزے دے چھوٹے دروازے والے پاسے ایک بازار ہے، ان دکانیں بڑی ہیں، ادھر تھے میدان سی، اتھے ایک زیارت بڑی ہے، ایس ڈبے جنی اونچی جڑا پیا ڈبا سپیکر دا ایڈی اونچی ہے ذرا اونچی، اتھے تسی دیکھو کہ لوگ سلام کرتے ہوں گے، اتھے قبر کسے دی نہیں، قبر کوئی نہیں، سلام ہوتی ہے، وہ جگہ کیڑی ہے میں دس رہا۔ جدو حضرت عباس نے زین چھڑ دیتی تے فوجیاں چاہے نظر نہیں کوڑا آیا، حضرت امام حسین کوڑے تے بہ کے بہناں نو آکھیا کہ تسی اندر رہنا تسلی رکھنا، عباس میرے نظر نہیں آ، میں عباس دی تلاش جا رہا، تساں ہائے کیتی، کسے دا آنسو ہے، کسے دا دل تھوڑا جا پسیٹ گیا، میں نہ کتھے 12-1400 سال ہو گئے اس گل نو تے اج ساڈے اندر صرف ایک محبت ہی ہے نا اس گھر دی، تے سانو کنی تکلیف ہوئی ہے جدوں شبیر آکھیا کہ مینوں عباس نظر نہیں پیا، میں سوچنا زہرا دیاں دھیاں دی کی حالت ہوئی ہوئی جڑے ویلے شبیر آکھیا مینوں باہروں عباس نظر نہیں آوندا تے میں ہن عباس نو تلاش کرنے واسطے جا رہا۔ میرے عزیزوں گھوڑے تے بیٹھ کے مولا نکلے نے، وہ جڑی میں زیارت آکھی ہے بنی ہے تے لوگ اتھے چمدے ہون گے، آکھیا نے قبر اتھے کوئی قبر نہیں، میں زوات سارے سمجھ گئے نے، درمیان بالکل
بازار کے درمیان ادھر بھی دکان صدقے ادھر بھی دکان درمیان جو زیارت ہے وہ میں نے پوچھو کی ہے اے نوجوانوں تانوں اللہ ضرور لے جائے ایک مرتبہ شبیر او تسی خیام گاہ چو دیکھو گے نا خیام گاہ اجے موجود ہے طبہ کربلا بھی موجود ہے اتھوں شبیر لچھے نے آباد رہو جی سوار میری گواہی دے رہے ہیں کبھی جاؤ گے تو اتھے کھلو گے تانوں شاید میں گناہگار یاد آ جاؤ اتھوں شبیر کوڑے تے بہ کے رہنا تسلی دیں گے نکلنے نہیں جب شبیر کا گھوڑا ٹردا ٹردا اتنے آیا نا جتنے زیارت بڑی ہے اتوں اگے ٹردا نہیں سی ایڑ لائی ہے تو نہیں ٹریا تھاپڑا دیتا تو نہیں ٹریا والا چھت پھیریا تو نہیں ٹریا شبیر کان کو منہ کر کے فرماندے تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا گھوڑے نے اپنا منہ زمین ال کر کے ترے باری اشارہ تھلے نو کیتا جب میرے مولا نے تھلے ہوئے کھیا نا حضرت عباس دا ایک بازو نظر آیا گھوڑے تے سنبھل نہیں سکے زمین تے اترے نے تے بازو سینے نہ لا کے فرماندے نو تینوں انج ماریا نے تیرے ٹکڑے کنے کیتے اگے جاؤ گے تے گلی جو دوجی جگہ ملے گی تے لکھیا ہوئے گا اتھوں دوسرا بازو ملے اوکھا ویڑا سی میرے مظلوم امام تے جدو دوویں بازو سینے نہ لا کے تیرے میرے امام کدی سجے ویندے سن کدی کھپے تے لوگاں نو ویندے سن تے پھر ڈگ پیندے سن تے پھر اٹھدے سن تے جملہ تساں سنے کیوں ڈگدے سن اگلا ذرا اوکھی گل ہے جی تسی بڑے درد بندے تشریف فرما بڑے علماء نے لکھیا ڈگدے سن تے پھر اٹھدے سن ڈگدے سن تے صدقے جاواں فرماندے نے اللہ ہر کسی نے بخائے فرماندے نے ایک بازو چکے جاندے نے ایک بازو تو دوسرا بازو تک جاندے ہیں فرماندے نے سفر تے دسو یہ مطلب ہے قدم قدم تے رہنا چاہتے ہو امام دے قدم قدم تے رہنا چاہتے ہو قبلہ دوسرا بازو لے کے سینے نہ لا کے شبیر ایک گل فرماندے سن مینوں کدھروں آواز دے مینوں نظر نہیں آتا میرا ویر میری کمر ٹوٹ گئی ہے ایک عالم نے لکھا ڈگتے تے اٹھتے سن ڈگتے تے اٹھتے سن دوسرا نے خون تے قلم نہ لکھے نہ خود گرتے تھے نہ اٹھتے تھے کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی تیز مارتا تھا کوئی لاٹھی مارتا تھا مولا گرتے تھے پھر اٹھتے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے تھے اے مینوں مارتے رہو مینوں دستے دو کہ آخر میرا ویر لکھا کے تھے ایک جگہ رش نظر آیا گول دائرے میں کچھ لوگ خاک اڑاندے سن کچھ لوگ نیزے آسمان بلند کرتے سن کچھ لوگ تاڑیاں مارتے سن ایک بار لوگ سن جڑے نیزے ہوا چ لہراندے اگے ایک جڑے خاک اڑاندے اگے ایک گول دائرہ سی کی دساں آخری دائرے دے درمیان حضرت عباس سن ہن مینوں پوچھو اس ویلے مولا دی کیڑی حالت سی میرے غازی مولا دے دوویں بازو کوئی نہیں سارے جی گرز دا وار لگا سر پھٹ کے انج ہو گیا حضرت علی نو کنیاں ضرباں لگیاں بولو جی ایک پترا دے آوندیاں نو سر میرے مولا دا اے انج ہو گیا اے جویں آندے نے اے تے دسیا علماء نے جویں کتاب بند ہے نا تے کتاب کھلدی اے جو میرے مولا دا سر کھل گیا پترا دے آوندیاں نو میرے امیر المومنین مولا نے اپنے دونوں ہاتھاں نال اپنا سر انج کیتا یار کھلیا سر انج کیتا نے میں نہ یار تساں تے دونوں ہاتھاں نال اپنا پھٹیا سر انج کر لیا اللہ جانے تیرے بیٹے دے جدو سر گرز نال پھٹ گیا تو بازو دے کوئی نہیں اور جب پھٹے سر نال حضرت عباس لیٹے نے دوویں بازو کوئی نہیں تے آخری دائرے والے بندے اجے مار رہے جدو شبیر پہنچے نے دوویں بازو زمین تے رکھ کے بندیاں نو پیچھے ہٹا کے حضرت عباس نو چک کے اتھے لایا نے آخری جملہ تے منہ نال منہ لایا نے خوشبو امامت پیو دے خون دی خوشبو نے محسوس کر کے اکھاں بند نے تے فرماندے نے مولا آئے نے تو سا کوئی نہیں سنیا میں کی آنکھیں میں کہا جو نال لایا نے نا حضرت عباس فرماندے نے میرے مولا آئے نے منہ چم کے فرماندے نے اجے بھی مولا پیا اے میں تیرا پیو دا پتر ہاں ایک باری مینوں ویر آ تے نال اکھاں کھول کے ویکھ مظلوم کیویں دے ہوندے تے پردیسی کیویں دے ہوندے تے جنہاں دے ویر ٹر جان تے پتر ٹر جان وہ بندے کلے کیویں دے ہوندے حضرت عباس فرماتے ہیں میرا تے اپنا دل کردا میں ویکھاں جنہاں دا کوئی نہ ہوے انہاں مظلوماں دی تصویراں کیویں دی ہو جاندیاں
لیکن میں مجبور ایڈا ایک اکھ چ تیر ہے تے دوجے چ خون ہے نہ میں صدقے جاواں آخری جملہ ہے نہ خون کٹ سکنا نہ تیر کٹ سکنا خون صاف نہیں کر سکتا تیر میں کٹ نہیں سکتا کیوں تسی دسو نا کیوں بازو کوئی نہیں فرماتے نے یا تیر کڈو یا خون صاف کرو میں دیکھنا چاہنا مظلوم کیوں تے زہرا دے نال نے تیر کڈن تو پہلے خون صاف کیتا وہ جڑی اکھ کھلی او دے چوں ویکھ کے حضرت عباس روئے نے جدوں آنسو ایتھے تک آیا نے ایتھے بوسا دے کے میرے مولا فرماتے ہیں تینوں کدی روندا نہ ویکھا کدی میں تینوں روندا نہ ویکھا تو تے میرے پیو دی جرت دے وارث ہے میری بہناں دا مان ہے اے کیوں رویا تو بھی رو پیا تے میں تے اگے مظلوم ہوں حضرت عباس فرماتے ہیں پوچھو کیوں رویا فرمایا گرز دی تکلیف یا بازواں دی فرمایا تکلیف زخماں دی نہیں تکلیف ایک ہی ہے تھوڑی داڑھی تے مٹی کی طرح لگی فرمایا میں کئی باری ڈگیا میں کئی باری اٹھیا فرمایا میں صدقے جاواں میں نے پیچھے سہارا دیو حضرت امام حسین نے سہارا دے کے ویر نو بٹھایا جتھے میرے دوست جی میں کھڑے نے دور نظر پئی حضرت عباس دی تے دوجا آنسو نکلے فرمایا میں دنیا پہ چھٹنا تیرا پاپا تے نانا آؤ منتظر حوض کوثر تے کھڑے نے میں نو اجازت دیو فرمایا دنیا پہ چھٹنا ہے کوئی تے میرے نال گل کر فرمایا ایکو گل کرنا اے جدوں میں دنیا چھڑ دیاں گا کسے ویر نو اے جو ویر نہ ویکھنا پاسا ویراں نو پتہ ہے ویراں دی جدائی بندے نو کھا جاندی صدقے آج ویکھ کے فرماندے تسی مولا ہو میرے فرمایا ایک بار میرا فرمایا تیری ماں بدور ہے کانڈ پیچھے کسی بی بی دی آواز ہے یار میں اجازت دینی فرمایا اجازت دین والی قوم ہے میرے ہون دے آج میری ماں تیرے سرانے آ گئی فرماتے نے میرا مظلوم ویر اور میرا پردیسی ویر اور میرا زخمی ویر بی بی زینب نے آکھا فضا پائی دی جا عباس نو آکھ جی میں انو ویر رکھے ایک باری میں نے پہن آج ہے اے میں شام دیا بازارہ جو آسانی میں لے لوں آج ایک باری ہے میری پہن میرے عزیزو آخری جملہ میں یہ پڑھے ہیں کہ میرے مولا عباس فرماتے نے میں نے پیچھے بلند کرو جنہوں بلند کیتا نے آخری آنسو میرا آ رہا تو ڈر شاد ہو جائے پیچھے بلند کر کے فرماتے نے آؤ تنوں بیٹھا تو ایک باری امام حسین کے چہرے نے بیٹھ کے فرماتے تیرا نانا تو تیرا باپا میرا منتظر حوض کوثر تے بیان دا میرے پانی میں ایک گل دسو میرے جان تو بعد تہاڈا کی بنے آئے کدی آئیے جملہ اگلا رکھا جدوں فرماتے نے میرا ویر تساں آکھیا تس ویر ہے مینوں دسو میں تیرے پیو دی جرت دا وارث ہاں میرے تو بعد تیرا کی بنے گا منہ چم کے میرے مولا فرماتے تیرے تو تے اکبر تو بعد اے میرا سونا ہے دنیا کھا کے تو ڈر جا میں بالکل تیرے پیچھے پیچھے جیڑے میرے شبیر آکے تو جا میرا ویر میں تیرے پیچھے آ رہا ایٹی چیخ نکلی ہے فرماتے نے کیوں روئے ہیں فرمایا میرے تو بعد تسی بھی آ جاؤ گے تو زینب دا کیا بڑھے گا میری مرشد زادی دا کیا بڑھے گا فرمایا سجاد جا رہے تھے بازار جا رہے خالی علام لے آگئے میرے مولا فرماتے نے اممہ دی جائی میرا علامدار میدان اچ رہ گئے بی بی فرمایا آج تو بعد پھر ساڈا علام کون اٹھائے گا اے سرکار امام حسین دی دعا دا اثر ہے میرے مولا فرماتے ہیں تیری تسلی واسطے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جڑی علام عباس نہ بنائے گی انہیں دوارے گھومیں گے تے رو رو کے آکھے گی واہ عباس ہائے عباس